کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ خوشنما۔ اور بروز قیامت مسلمانوں کا کافروں سے بلند درجہ کیسے ہوگا؟ زینا، مزین کر دی گئی، للذین، ان کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الحیات، زندگی میں، الدنیا، دنیا کی، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین، ان سے جو آمنوا، ایمان لائے، والذین، اور وہ جنہوں نے اتقوا، تقوی کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے ان کے، یوم دن القیامہ، قیامت کے، واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، حساب کے۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے۔ مومنین قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ زینا، زا یا نون ہے آپ کے سامنے، زینت دے دینا کسی چیز کو، سنوار دینا، تو یہاں پر اس کو مزین کرنے کے معنی میں لیا گیا ہے، زا یا نون سے مزین کر دی گئی، زینت اس کو دے دی گئی یا پھر وہ سنوار دی گئی۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد ہے یسخرون، سین خارا سے وہ مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سب میننگ میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ فوقہم، فوقا اوپر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم ساتھ میں اس کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ان کے اوپر، ان سے بڑھ کر، ٹھیک ہے، بڑھ کر ہوں گے یا ان سے اوپر ہوں گے۔ اب ہم اس کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ زینا، خوشنما بنا دی گئی، کس کے لیے؟ للذین کفروا، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسولوں کا کفر کیا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی۔ کہاں؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ایسی نہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، وہ اس دنیا میں مگن ہیں، ان کی خواہشات، ارادے اور اعمال دنیا کے لیے پھر ہو جاتے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے۔ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دنیا داروں کی تکریم اور عزت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کا کیا کرتے ہیں؟ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیے؟ تو دنیا کی زندگی خوشنما کیسے بنا دی جاتی؟ جن لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی جاتی ہے انہیں دنیا کی چیزیں بہت بھلی لگنے لگتی، نظر اوور آل دا ٹائم دنیا کی چیزوں پر ٹکی رہتی ہے، آگے جو بلند مقاصد ہیں، ہائی پرپس آف لائف ہے، اس کی طرف نہیں جانے دیتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا مال جمع کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ کر کے اس کی رضا حاصل نہیں کرتے، ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے بندوں پہ لگانے سے کام نہیں ہوگا۔ انہیں دلچسپی نہیں ہوتی اس بات میں کہ وہ اس مال کو خرچ کریں، وہ ان کا تو ایک مشغلہ، ان کی ہابی ہوتی ہے جمع کیے جانا۔ تو کفر کرنے والے دنیا کی محبت کی بنا پر ہی رب کے حکم کا انکار کرتے ہیں، تبھی تو اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ کفر کرنے والوں کی دلچسپی کے لیے دنیا کی زندگی کو کیا؟ خوشنما بنا دیا جاتا ہے، تاکہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کا پورا ٹائم، ان کی پوری جو زندگی ہے دنیا کے لیے ہی برباد ہو جائے، دنیا کی ہی ہو کے رہ جائے۔ اور جہاں تک بات ہے اہل ایمان کی، مومن کی، اور جہاں تک بات ہے اہل دنیا کی، اب یہ اہل ایمان اور اہل دنیا کے راستے کس وجہ سے الگ ہو؟ ایمان سے محبت کرنے والا آخرت کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، وہ اس کا جو پرسپیکٹو آف لائف ہے وہ کیا ہے کہ اس نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیت، سب کچھ آخرت کے لیے بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے ایک ہائی پرپز آف لائف ہے کہ اس نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اس نے آخرت کے پرپز کو جیتنا ہے، آخرت میں جو ریوارڈ ہے اسے چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ کا ہے، ابدی ہے، ختم ہونے والا ہے، اس لیے اس کی ساری انرجی، اس کی سارا ٹائم، اس کی ساری ویلتھ، اس کی ساری جو بھی کیپیبلٹی ہے اس سائڈ پہ جاتی ہے۔
ایک اہل ایمان کی، جبکہ جو اہل دنیا ہے، جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا پورا کا پورا مال، اپنی صلاحیت، جو بھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیپیسٹی دی ہے، جو بھی کیپیبلٹی ہے اس کی، جتنے بھی اس کے پاس ویلتھ ہے، جو بھی وہ کر سکتا ہے، وہ سارا کا سارا وہ اپنی دنیا کے لیے لگا دینا چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کی سوچ میں، دونوں کے ایکشنز میں۔ یہیں سے تو پھر ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ تو کافر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے کیوں تھے؟ کافر مالی اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ تھے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج دنیا سے محبت کرنے والے اہل ایمان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ پھر آپ کو یہ خیال بھی آتا ہو، اہل ایمان کی محبت میں آخرت کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اٹموسٹ ایفرٹس لگاتے ہیں۔ ان کے سامنے مقصد زندگی کا واضح ہوتا ہے کہ یہ زندگی اگر میری ہے تو اس میں میرا مقصد ہے کہ مجھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والے ان مقاصد کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دے کی ناٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ ایک اہل ایمان کی تڑپ کیا ہے آخرت کے لیے، اللہ کے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی ہمیشہ کی سچی کامیابی کے لیے اس کی تڑپ کیا ہے۔ ایک دنیا والا بندہ اسے کیسے فیل کر سکتا ہے جس کی صرف سوچ دنیا کے حوالے سے غالب ہے، لگژری ہو اس کی لائف میں، دنیا کو وہ فیسلٹیز کے ساتھ گزار سکے؟ تو وہ ایسے ایمان والوں کا پھر مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کے لائف دونوں کا وے آف تھنکنگ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ ایک سیم پیج پہ دونوں آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ دونوں کی سوچ نہیں ملے گی، جب تک کہ دونوں کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ایک نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ایک طرح سے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ پھر ہے آپ کے سامنے جی والذین، اور وہ جنہوں نے اتقوا، تقوی کیا ہے، تو ان کے فوق ہم اوپر ہوں گے ان کے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے۔ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند کیسے ہوں گے؟ یہ کہہ کر اہل ایمان کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مؤمنین ہیں، متقین ہیں، قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے۔ on the day of the judgment they will be higher than them۔ یہ کہہ کے اہل ایمان کی ذہنی تیاری کروائی گئی ہے، ان کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا ہے تاکہ اہل ایمان آخرت کا مقام سامنے رکھتے ہوئے مذاق اڑانے والوں کے بیہیویئر پر توجہ نہ دیں۔ دنیا مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے نا۔ اس دنیا میں مومن ہو یا کافر ہو، سبھی کو آزمائش برداشت کرنی ہے اور کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ اجر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور صبر کی وجہ سے اس کی تکلیف جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ تقوی والے قیامت کے دن ہائی سٹیٹس رکھتے ہوں گے، بلند درجات پر ہوں گے، طرح طرح کی سو مینی کائنڈ جو ہوں گے ان کے پاس نعمتوں کے ہوں گے، طرح طرح کی نعمتوں سے کیا ہے لطف اندوز ہوں گے، طرح طرح کی نعمتوں کو انجوائے کریں گے۔ اور کفار ان کے نیچے جہنم کی کھائی میں ذلت، رسوائی اور بدبختی میں مبتلا ہوں گے۔ تو کفار کے ایمان نہ لانے کا باعث ان کی جو نگاہ میں دنیا کا بہت زیادہ مزین ہونا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ کفار کے خیال میں یہ بھولے بالے اور دیوانے ہیں، اس لیے انہوں نے مذاق اڑانے اور انہیں ذلیل کرنے کو اپنا جو ہے نا مشغلہ بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مذاق اڑانا، ان کو ذلیل و رسوا کرنا ان کی ہابی بن چکا ہے۔ مگر قیامت کے دن اہل تقوی ہر اعتبار سے ان سے بلند درجہ ہوں گے، کیونکہ مومنوں کا نام علیین میں ہوگا اور کفار جو ہے اسفل السافلین ہوں گے۔ اس سے زیادہ جو ہے ایک مومن کے لیے کیا ریوارڈ ہو سکتا ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیا میں کافر اور مومن کو رزق ملتا ہے، یہ غلط فہمی ہر دور کے لوگوں میں رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آئے تو غریب ہو جائیں گے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے دنیا میں دے اور جسے چاہے دنیا آخرت دونوں میں دے دے۔ دنیا کا سامان تو یہیں کا یہیں رہ جائے گا، کام آنے والا سرمایہ آخرت ہے، لہذا صرف یہ زندگی نہیں آخرت کی زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دنیا کا رزق اس بات کی کا سمبل بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے،
رات اور دن مسلسل جو خرچ سے بھی اس میں کمی نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا ہے اور اٹھاتا رہتا ہے. کس قدر خوبصورت یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا. اور پھر مزید کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں کمی نہیں ہوتی. اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے. صحیح بخاری. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا اتنا حصہ ہے کہ اس نے کھایا، کھا کر ختم کر دیا، پہنا، پہن کر پرانا کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ بچا لیا. صحیح مسلم. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بے حساب جو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بے حساب رزق کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے. جیسا کہ مسلمانوں کو کئی وکٹریز میں جب کوئی جنگیں ہوئی ہیں، فتوحات ہوئی ہیں، ان کے جب نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دیا. حتیٰ کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے. تو پھر دنیا کا رزق تو وہ مومن اور کافر سب کو دیتا ہے. اس میں ہمیں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. جامعہ ترمذی. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کی نظر میں دنیا اور اس کی نعمتوں میں کوئی کشش اور پائیداری نہیں. ان پر کافر ہی جان دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ہی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کو مد نظر رکھتے ہیں. اس کے برعکس جو اہل ایمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر صرف یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں. اس لیے پوری دنیا پوری حاصل نہیں کر سکتے. کافر دنیا کے مال و دولت، ٹھیک ہے، اس لیے مسلمان کہ کیا جو ہے وہ بھروسہ کس بات پر ہے کہ اس نے ایک اہل ایمان جو ہے یا ایک مسلمان ہے یا جو متقی ہے اس کا آخرت پر پورا یقین ہے، اور پھر اس وجہ سے وہ یاد الہی میں مشغول رہتا ہے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے یا نہ بھی ہو تب بھی وہ اللہ کی طرف جو ہے نا راغب رہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے. یاد الہی میں مشغول رہتا ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ پوری دنیا حاصل نہیں کر سکتا. جبکہ کافر کی تھنکنگ کیا ہے کہ کافر دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ پر فخر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بے وقوف اور مفلس سمجھ کر ان کے لیے کہکے لگاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جب اس طرح فخر والا بیہیویئر ہوگا ان کا، مسلمانوں کو وہ بے وقوف سمجھیں گے، مفلس سمجھیں گے، ان پر کہکے لگائیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے. حالانکہ یہ تو سب دنیا میں ہو رہا ہے نا، حالانکہ قیامت کے روز اہل ایمان ان سے بالاتر ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ کافروں پر اسی طرح ہنسیں گے جس طرح وہ دنیا میں ان اہل ایمان پر ہنستے تھے، کیونکہ کافر اس وقت ذلت و رسوائی میں ہوں گے. جہاں تک رزق کا تعلق ہے اس میں کافر و مومن ہونے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے کہ کسی کافر کو بھی بہت زیادہ نوازے. کیونکہ اس دنیا میں اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے. جو ہم حدیث پڑھ کے آ چکے نا کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے. تو اس میں ہمیں ملتا ایک اور بھی حدیث ملتے کہ اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھے دیتا ہی رہوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ تم راہ خدا میں دیے جاؤ
اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو. ٹھیک ہے. مسند احمد میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو. حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی سے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا پوچھا کہ تم اس آدمی کو کیسا سمجھتے ہو؟ اس نے عرض کیا یہ بڑا شریف آدمی ہے، اور اللہ کی قسم یہ اس شان کا آدمی ہے کہ اگر کہیں پیغام بھیجے تو فوراً اس کی شادی ہو جائے، اور اگر کہیں کسی کی سفارش کرے تو فوراً قبول ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے. پھر ایک اور آدمی ادھر سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلمانوں میں بہت ہی غریب آدمی ہے، یہ ایسا ہے کہ اگر کوئی پیغام بھیجے تو کوئی شادی بھی نہ کرے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ بھی کوئی منظور نہ کرے، اور اگر کچھ کہے تو کوئی سنے بھی نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ویسے پہلے والے آدمیوں کی بھری ہوئی زمین سے یہ اکیلا بہتر ہے، اور یہ بخاری شریف میں مینشنڈ. تو کیا ہے جی؟ علم، ایمان، توکل، اخلاص، محبت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس پر امید اور صبر و شکر، یہ دلوں کا رزق ہے. علم ہو، ایمان ہو، توکل ہو، اخلاص ہو، رب کی محبت ہو، اس کا خوف ہو، اس پر امید ہو کہ وہ اچھا ہی معاملہ کرے گا. کوئی زندگی میں مشکل آ گئی تو انسان صبر کرے، اور ویسے بھی انسان ہر وقت شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں نوازی ہیں. لیکن اگر انسان کو جتنی زیادہ نعمتیں ملی اتنا زیادہ وہ شکر کرے گا تو یہ دلوں کے رزق میں شمار ہوتی ہیں. یہ ساری اچھی عادات جو اللہ تعالیٰ صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بالکل بھی عقل اور فہم نہیں رکھتے، لیکن ہم طلبگار ہیں تیرے، ہم محتاج ہیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتے. یا اللہ تو ہم سے محبت کر اور ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.